مسنا و ثلاثہ و رباع، اے میرے بندو نکاح کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل یہ خدا کی عبادت ہے۔ میرے نبی نے جب نکاح پڑھایا تو ناچ گانے نہیں کرائے، خوشی کا موقع ہے۔ ایک زمانے کے بعد ماں باپ کے ارمانوں کے چمن شاداب ہو رہے ہیں، ایک زمانے کے بعد ان کے ارمانوں کا دیا جلنے والا ہے، لیکن ایسے موقع پر میرے نبی نے نہ ناچ کرایا نہ ڈانس، بلکہ قرآن کی 3 آیتیں پڑھی۔ قرآن جانتے ہیں نا آپ؟ دیکھا ہے کبھی؟ پڑھنے کی توفیق تو ہوتی نہیں۔ قرآن پڑھنے سے صرف ثواب ہی نہیں ملتا، بلکہ قرآن پڑھنے سے آپ کی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، الذین یقرؤون القرآن نزلت علیہم السکینہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے دلوں پر سکینہ اترتا ہے، ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا غشیتہم الرحمہ، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ ڈھانپنا کہتے ہیں کسی چیز کو گھیر کر چاروں طرف سے ڈھانپ لینا۔ یہ 2 تولیہ سے میں نے ہاتھ ڈھانپ دیا، اوپر بھی تولیہ، نیچے بھی تولیہ، دائیں بھی تولیہ، دائیں تولیہ۔ اب اس ہاتھ پر گرد اور دھول نہیں آئے گی، اس لیے کہ چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت ہوگی۔ مرغا مرغی چل رہے ہیں تو بلہ آ کے دبوچ لیتا ہے، لیکن مرغا مرغی کو آپ نے ٹوکری سے ڈھانپ دیا، اوپر ٹوکری، نیچے زمین، دائیں ٹوکری، بائیں ٹوکری، آگے ٹوکری، پیچھے ٹوکری، چاروں طرف سے گھیر کے حفاظت ہو گئی۔ اب بلہ کھا نہیں پائے گا، دبوچ نہیں پائے گا۔ آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اوپر بھی خدا کی رحمت، نیچے بھی خدا کی رحمت، دائیں بھی خدا کی رحمت، بائیں بھی خدا کی رحمت، آگے بھی خدا کی رحمت، پیچھے بھی خدا کی رحمت۔ اور خدا کی رحمت جسے چاروں طرف سے ڈھانپ لے، اسے نہ شیطان نقصان پہنچائے، نہ بھوت، نہ حسد، نہ خبر۔ آپ لوگوں کے گھروں میں شیطان رہتا ہے، اس لیے کہ قرآن سے کوئی مطلب تو ہے نہیں۔ 4 پیسہ اللہ نے دیا تو سب سے پہلے ٹی وی خرید کے لاتے ہیں۔ ٹی وی پر لڑکا ناچ رہا ہے، لڑکی ناچ رہی ہے، لڑکا لڑکی کو دبوچ رہا ہے، لڑکی لڑکے کو دبوچ رہی ہے، لڑکا لڑکی کو چوم رہا ہے، لڑکی لڑکے کو چوم رہی ہے۔ بے حیائی، بے شرمی، حلتا کے بلاتکاری، زناکاری دکھائی جاتی ہے آپ کے گھر میں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے ایمانی دل کے ساتھ بتائیے کہ جس گھر میں ناچ ہو وہاں خدا کی رحمت آئے گی؟ وہاں شیطان آئیں گے، بھوت آئیں گے، عاصب آئیں گے، خبیث آئیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خدا کی رحمت آئے تو آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ کلمہ پڑھیے، اللہ کی رحمت آئے گی، درود پڑھیے، اللہ کی رحمت آئے گی، استغفار پڑھیے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ آگے فرمایا حفتہم الملائکہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ودایت جب چلتا ہے تو ودایت کے ساتھ 3-4 سپاہی چلتے ہیں، اور منسٹر بن گیا تو 10-15 کمانڈوز دائیں بائیں آگے پیچھے گھیرے میں لے کے چلتے ہیں، کوئی گولی نہ چلا دے، مڈر نہ کر دے۔ آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں فرشتے انہیں گھیرے میں لے کے چلتے ہیں، یعنی فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کمانڈو سپاہی بن کے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا مکان تو سب پکا ہے ماشاءاللہ، لیکن پکا مکان بنانے کے لیے مستری لائے، مستری نے اینٹ سب ٹیڑھی جوڑ دی اور دیوار ٹیڑھا کر دیا، دیوار ٹیڑھا کر دیا، اینٹیں ٹیڑھی جوڑ دی۔ آپ ایسے راج مستری کو مزدوری نہیں دیں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، بھگا دیں گے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں، فرماتے ہیں الذی یقرؤ القرآن ویتتعطع فیہ وشاق علیہ، جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے نہیں آتا، اناڑی جیسے تیسے پڑھ رہا ہے، ٹوٹو کے پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے،
تو مزدوری کٹتی اور گھٹتی نہیں ہے. نبی فرماتے لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب. سبحان اللہ، سبحان. پڑھنے نہیں آتا، جیسے تیسے پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، ٹوٹو کے پڑھ رہا ہے، تو مزدوری کٹتی اور گھٹتی نہیں ہے. نبی فرماتے لہو اجران، اس کے لیے دوگنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ صرف عمل نہیں دیکھتا، بندے کے دل کی نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن میرے قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو قرآن کو پڑھا بھی. بیٹھے ہیں آگے پینٹ شرٹ پہن لیا تو سمجھ گئے صاحب بہادر بن گئے. مذہب سے جڑے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے یہی کلمہ نجات دے گا. دنیا کی رنگینیاں نجات نہیں دیں گی. آج خوشی کا موقع ہے لیکن سادگی کے ساتھ اس نکاح کی رسم کو ادا کیا جا رہا ہے. آپ کے نبی نے نکاح پڑھاتے ہوئے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی. پہلی سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا، ناچ کرا دیتے میرے نبی، ڈانس کرا دیتے. لیکن آیت پڑھی یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو. کہاں خوشی کا موقع ہے اور نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. رب پالنہار، بے شمار نعمتیں عطا کی. کبھی سوچا ہے آپ نے ایک دماغ جیسی نعمت دی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پاگل پیدا کرتا آپ سب کو. بہت سے پاگل ہیں، آپ بھی پاگل ہوتے. ننگے گھومتے، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہوتا نہ پہننے کا ہوش. بچے آپ کے پیچھے تالی بجاتے، ڈھیلے مارتے، تماشا بناتے. اللہ کا احسان ہے پاگل نہیں بنایا، عقل جیسی نعمت دی. اللہ چاہتا تو اندھا پیدا کرتا. بہت سے اندھے، آپ بھی اندھے ہوتے، نالیوں میں گرتے، کانٹوں سے الجھتے، دیواروں سے ٹکراتے. اللہ کا احسان ہے اندھا نہیں بنا، آنکھ جیسی نعمت دی. گونگے ہوتے دل کی بات نہیں کہہ پاتے، لولے ہوتے چل نہیں پاتے، لنگڑے ہوتے چل نہیں پاتے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے پاگل نہیں بنا، عقل جیسی نعمت دی، آنکھ جیسی نعمت دی، زبان جیسی نعمت دی. آپ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر یہ بتانا چاہا ہے کہ نکاح ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئی راہ کا سفر ہے، ایک نئی منزل کا سفر ہے. تم اللہ کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن نئی زندگی کے سفر کے آغاز میں تم اللہ کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن رب کا تقوی دل میں پیدا کر کے اس کے احسانات کا شکریہ ضرور ادا کر سکتے. سبحان اللہ. تو میرے نبی کھڑے ہوئے تو نکاح کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان آدم سے پیدا کیا اور انہی سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور دونوں سے نسل انسانی کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. پھر دوبارہ اسی میں ڈرو اللہ سے. نکاح کا موقع ہے، ڈانس کرنا چاہیے تھا نا، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے اور ڈرو رشتوں سے بھی. اس آیت میں رشتوں کا بھی ذکر ہے کہ رشتوں سے ڈرو، یعنی رشتوں کا حق ادا کرو. شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، باپ بیٹے کا حق ادا کرے، بیٹا باپ کا حق ادا کرے، بھائی بھائی کا حق ادا کرے، چچا بھتیجے کا حق ادا کرے، بھتیجا چچا کا حق ادا کرے، اور ماموں بھانجے کا حق ادا کرے، بھانجا ماموں کا حق ادا کرے. حق ادا کرو. ایسا ہے کہ چچا نہیں آتا تو بھتیجا نہیں آتا، بھتیجا نہیں آتا چچا نہیں آتا. بلکہ اگر رشتہ کوئی توڑے تو نبی فرماتے ہیں کہ تم رشتہ جوڑو، رشتے کا حق ادا کرو. میرے نبی تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے فرمایا جو رشتے کا حق ادا نہیں کرتا میری مجلس سے اڑ جائے. سب بیٹھے رہے. ایک صحابی اٹھے چل دیے. تھوڑی دیر میں آ کے پھر بیٹھے تو میرے نبی نے پوچھا سب بیٹھے تھے تم کہاں گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جو رشتے کا حق ادا نہیں کرتا میری مجلس سے اڑ جائے. مجھے خیال آیا کہ میرے اور میرے خالہ کے درمیان اختلاف ہے.
میں خالہ کے پاس گیا، میں نے معافی چاہی، انہوں نے بھی معافی چاہی، ہم دونوں مل گئے، اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا۔ تو رشتے کا حق ادا کرنا، رشتہ جوڑا جا رہا ہے۔ میرے نبی نے آج پڑھ کر کے یہ بتایا کہ رشتہ جوڑ رہے ہو تو رشتے کے حقوق ادا کرو۔ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا، چچا بھتیجے کا، بھتیجا چچا کا۔ شوہر اور بیوی آج رشتے ازدواج میں بندھنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیوی آتی ہے تو نوکرانی ہے، نوکرانی نہیں ہوتی، وہ زندگی کی ساتھی ہے۔ اور قرآن، جس قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں، وہ قرآن فرماتا وَلَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے لیے بھی مردوں پر اتنے ہی حقوق ہیں جتنا مردوں کے عورتوں پر۔ مردوں کے عورتوں پر جتنا حق ہے اتنا ہی عورتوں کا مردوں پر حق۔ ہاں البتہ مرد جو ہے نگراں بنائے گئے، حاکم بنائے گئے، جھاڑو پوچھا کے لیے، گھر کا کھانا پکانا، جھاڑو پوچھا کرنا۔ شوہر سے اقرار کرایا جاتا ہے کہ تم کو اتنا مہر دینا ہوگا، کھانا دینا ہوگا، رہنے کی جگہ دینی ہوگی، کپڑا دینا ہوگا، لیکن بیوی سے اقرار نہیں کرایا جاتا ہے کہ شوہر کا کھانا پکانا ہوگا۔ اقرار کرایا جاتا ہے، بیوی سے اقرار نہیں کرایا جاتا کھانا پکانا ہوگا۔ کھانا پکانا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اس کا حسن اخلاق ہے کہ چولہے کی آگ برداشت کرتی ہے، ناشتہ پکاتی ہے، دوپہر کا کھانا پکاتی ہے، رات کا کھانا پکاتی ہے۔ آپ آئے تو آپ کا بدن داب دیتی ہے، یہ اس کا حسن اخلاق ہے۔ اگر عورت کا حسن اخلاق ایسا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بعض غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ عورتوں پر کھانا پکانا واجب نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ پیسے والے ہیں تو آپ کے بچے کو دودھ پلانا بھی واجب نہیں ہے اس پر، لیکن وہ دودھ بھی پلاتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے۔ اگر وہ اخلاق پیش کر رہی ہے تو آپ کو بھی اخلاق پیش کرنا چاہیے۔ بات کو سمجھیے گا، صرف شریک ہو گئے نکاح خانی میں، نکاح دنیاوی رسم نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی عبادت ہے۔ آپ کا رب فرماتا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اے میرے بندو نکاح کرو۔ خدا کے حکم کی تعمیل خدا کی عبادت ہے۔ دوسری آیت میرے نبی نے سورہ آل عمران کی پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ایمان کا دیا دل میں جلایا ہے، اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرو۔ میرے نبی نے مزاج دینا چاہا کہ نئی منزل کا سفر ہے، نئی منزل کا سفر ہے، نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ کے نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کا تقوی اور پرہیزگاری دل میں پیدا کر کے اس کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تقوی کے سائے میں شروع کرو یہ نکاح، اور ایسا تقوی کے سائے میں ساری زندگی تمہاری گزر ہو کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرو تو تمہارے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور تیسری آیت جو میرے نبی نے پڑھی وہ سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان کا دیا دل میں جلایا ہے، مومن ہو، اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ نکاح نئی زندگی کا آغاز ہے، تقوی کے سائے میں شروع کرو۔ ولا تموتن وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سچی بات کرو۔ یہ نہیں کہ کسی دولت مند کا چہرہ دیکھ کر، رشتہ دار کا چہرہ دیکھ کر حق بات سے پرہیز کرو۔ دنیا والوں کا چہرہ نہ دیکھو، رسول اللہ کا جمال جہارا دیکھو۔ ہمیشہ سچی بات کرو، ایسی سچی بات کہو کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، جو تمہارے عمل کو سنوار دے اور تمہارے نجات اور بخشش کا سامان بن جائے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ آج تو دنیاوی رسم میں اور دنیا کی رنگینیوں میں سارے مذہب کی چیزیں آدمی بھولتا اور فراموش کرتا جا رہا ہے۔
آپ شریک مجلس ہوئے تو یہ بھی سمجھیے کہ اس میں بھی ثواب پائیں گے، اس لیے کہ نکاح خدا کی عبادت ہے۔ اور میں نے جیسا کہا قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے سے صرف ثواب ہی نہیں ملتا بلکہ آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ملتی ہے، فرشتوں کی نگہبانی ملتی ہے۔ ایک پارا نہیں تو آدھا پارا، پاؤ پارا پڑھیے، ورنہ قل هو اللہ 10 بار پڑھ کے گھر سے نکلیے تاکہ دن بھر قرآن کی برکتیں آپ کے ساتھ رہیں اور قرآن کی چھتر چھایا پورا دن گزاریے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں آپ کے وکیل اور قاضی ہوں۔ میں سید اسقبام قادری، آستانہ عالیہ قادریہ امجد شریف، سابق پرنسپل و مفتی جامعہ فاروقیہ بنارس، اپنی وکالت اور قضا میں اور گواہان حسب رواج و دستور پہلے آپ کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں، لیکن آپ بھی پڑھیں، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی پڑھیں تاکہ سبھی ثواب کے حقدار بن جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تعالیٰ جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں سید اسقبام قادری، آستانہ عالیہ قادریہ امجد شریف، سابق پرنسپل و مفتی جامعہ فاروقیہ بنارس، اپنی وکالت اور قضا میں گواہان گواہ اول جناب ودود عالم صاحب ابن چھیدی حسین مرحوم، ظہور بادام، جواہر نگر 12 مانگو جمشید۔ گواہ دو جناب محمد منصور عالم ولد محمد اسماعیل صاحب مرحوم، بالو مات لاتہار جھارکھنڈ، و جمیع حاضر مجلس کی گواہی میں بعوض مہر معجل جو رات میں پیش کیا جائے گا لڑکی کو، آپ کے والد کے وعدے کے مطابق مبلغ 25,786 روپے سکھ کے راج وقت نام نفقہ وصول۔ جناب محمد صد الدین خان ساکن مخدوم شاہ کالونی نزد ہری منڈی TOP بندو گوڑا ڈوبو، سرائے قلعہ کھرسانواں جھارکھنڈ کی صاحبزادی نعمت افروز سلامہ کو آپ کی زوجیت میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ زور سے بولیے۔ جی قبول۔ ہو گیا، سن لیا؟ دعا کیجیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اس عقد نکاح کو اپنے کرم سے قبول فرما، برکتوں اور خوشیوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی کے چمن کو شاداب فرما، سدا بہار فرما، ان دونوں کے درمیان ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ حضرت آدم حضرت حوا کے درمیان پیدا فرمائی تھی، ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی بلقیس کے درمیان پیدا فرمائی تھی، ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ کے درمیان پیدا فرمائی تھی، ویسی محبت پیدا فرما جیسا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت کے درمیان پیدا فرمائی تھی۔ یا اللہ ان کی زندگی کے چمن کو شاداب فرما، خوش و خرم رکھ، شاد و آباد رکھ، اور اس نکاح کو مبارک و مسعود فرما۔ یا اللہ جناب محمد رفیق عالم قادری اور جناب محمد صد الدین خان صاحب
ان پر، ان کے گھروں پر، بچوں پر، اہل و عیال پر، کاروبار پر، روزی پر، اور ان دونوں اس جوڑے پر اپنا فضل خاص نازل فرما، رسول اللہ کی رحمت نازل فرما، پیران پیر غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یا اللہ خوشیوں سے ان کے گھروں کو آباد فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہر مشکل آسان فرما، ہر حاجت پوری فرما، ان دونوں کے اور تمام حاضرین کی روزی میں برکتیں عطا فرما، غیب سے مدد فرما دے، غیب سے نصرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سب کے گناہ بخش دے، ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بڑے پیر کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔